کیسی عجیب بات ہے، اللہ کا دیا ہوا سارا کچھ ہے جی، بڑی اللہ دی کرم نوازی ہے ماشاءاللہ۔ رش اتنا ہوتا ہے، گاہکی اتنی زیادہ ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ حاجی صاحب زکوٰۃ کتنی نکالتے ہیں؟ حاجی زکوٰۃ کیا نکالنی ہے، بس اپنے عزیز و اقارب میں دے دھو لیتے ہیں جو بھی بنتا ہے، مطلب ہم کر کرا لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہے اس کو پورا کرنا ہے، احسان کا درجہ اس سے آگے۔ آپ یہ دیکھیں نا، گندم کی فصل ابھی تک ذلیل ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے ہماری وجہ سے۔ جب ایک ذمہ دار کو یہی نہیں پتا کہ عشر کیا ہوتا ہے اور عشر دینا چاہیے یا نہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک توڑا مسجد میں بھیج دیا تھا، ایک قاری صاحب کو بھیج دیا تھا، ایک فلاں بیوہ عورت کو بھیج دیا تھا، بس یہ ہمارا تو عشر نکل گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیکس دے رہے ہیں نا، لیتے ہیں، اگر پاؤں کے نیچے آپ کی گردن رکھ کے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس مردہ قوم کی حالت ہی یہی ہے۔ یہ وہاں پہ دیتے ہیں، ایف بی آر والے آپ سے سارا کچھ نکالتے ہیں اور نکالیں گے انشاءاللہ، ابھی خون بھی چوسیں گے۔ اگر یہی حالت رہی تو آگے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ان کا قانون حتمی بن گیا ہمارے لیے، انہیں دینا ہے۔ ایک رب نے نظام بھیجا ہوا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں چل رہے؟ ایک شخص کے پاس 400-500 توڑے گندم ہوتی ہے اور اس میں سے 2-4 توڑے وہ دے دیتا ہے، یہ میری بہن کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، باقی سارا کچھ ہضم۔ عشر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو برانی زمین ہوتی ہے نا، بارش والی، اب دیکھیں اس کا ایک اور نظام ہے، اب 20واں حصہ نکال دیں، 10واں میں نہیں 20واں نکالیں تو 100 توڑے میں سے 5 توڑے آپ کے نہیں ہیں، نکال دیں، وہ آپ کے ہیں ہی نہیں، ڈکلیئر ہے۔ لیکن ایسا ہم نے نہیں کرنا، ایسا ہم نے نہیں کرنا، پھر نکلنا ہے، پھر نکلنا ہے۔ کبھی بیماری آئے گی، کبھی کیڑا لگے گا، کبھی بارش آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، کبھی طوفان آئے گا، کبھی ہوائیں چلیں گی، نکلے گا۔ تو اگر اس طریقے سے نکالنا ہے تو بہتر نہیں اس طریقے سے نکالنا۔ جنہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا لے گئے ساتھ، لے گئے ساتھ وہی جانا ہے جو دیا ہوا ہے، ساتھ وہی جانا ہے جو دیا ہوا ہے۔ اور دیے ہم نے 30 روپے، 50 روپے، 60 روپے، وہ بھی گھسے ہوئے، بدبودار، پتہ نہیں لگے نوٹ نہ لگے، چلیں جی مسجد میں کھاتے میں، چلیں جی یہ کسی بیوہ عورت کو دے دیتے ہیں، یہ کسی مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ رب العالمین اوپر سے ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے۔ ہم اگر اتنے سیانے ہیں 4 گاہکوں سے مل کے، تو وہ رب کتنا سیانا ہے جس نے اتنی مخلوق پیدا کی، اسے نہیں پتا، اسے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ڈڈی مار رہے ہو، کس کے ساتھ مار رہے ہو۔ یہ تو ولی کامل کی نگاہ ہے جو اندر تک چلی جاتی ہے، تو وہ تو خدا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن وینظر بنور اللہ، مرد مومن کی فراست سے ڈرو، اس سے ڈرو۔ وینظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ اسے بنانے چلے ہو، آپ اسے بنانے چلے ہو۔ وینظر بنور اللہ، جو اللہ کے نور سے دیکھے، وہ آپ کا ظاہر بھی دیکھے، باطن بھی دیکھے، آپ کی خباثت بھی دیکھے، نیت بھی دیکھے، آپ کی نفرت بھی دیکھے، بخل بھی دیکھے، حسد بھی دیکھے، ہر شے دیکھے، کیونکہ بنور اللہ، اللہ کے نور سے۔ اور جو خود الہ ہو، تھوڑا سا ہلائیں اپنے آپ کو، جٹوڑیں اپنے آپ کو، کہاں پہ کھڑے ہیں ہم؟ اخلاقیات کو بالکل بھول گئے، حیا کو بھول گئے، جو فرائض ہیں ان کو بھول گئے، حقوق کو بھول گئے، فقط اپنا ہی مقصد نظر میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں
میری طلب یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری حاجت یہ ہے۔ ایک میری چاہت ہے، ایک مولا کی چاہت ہے۔ چاہت تو مولا کی چلنی ہے، میری تو نہیں چلنی۔ تو بہتر نہیں یہ چاہت اس کی چاہت میں فنا کر دو۔ مولا جو تو چاہتا ہے تو دے، جب وہ دے گا تو وہ ایسا دے گا جو تمہاری وہم و گمان میں بھی نہیں۔ جس بندے کی چاہت اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، اللہ کی چاہت میں فنا ہو جائے، جب چاہت بندے کی نہ رہے، وہ چاہت خدا ہو جائے، تو جب چاہت خدا کی ہو جائے تو پھر بھلا پوری کیسے نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی چاہت پوری نہ ہو؟ کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ جب بندے کی زبان رہتی نہیں، زبان رب کی بن جاتی ہے۔ ایک مقام آتا ہے کہ زبان پھر اللہ کی ہو جاتی ہے، ہاتھ پھر اللہ کے ہو جاتے ہیں، دل پھر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔